مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ فرقان آیت 45 سے لے کر آیت 62 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سائے کو؟ یہ جو سایہ ہے ہمارا اور ہر چیز کا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سائے کو کیسے لمبا کیا اللہ نے، اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔ پھر اب ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، سہج سہج سمیٹ کر، آہستہ آہستہ سمیٹ کر وہ سائے کو پھر ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے نشورا۔ اور وہی ہے جس نے چلائی ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے، بشرم بین یدی رحمتہ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا، وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی کائے گا پاکی حاصل کرنے کا، طہورا یعنی پاکی حاصل کرنے کا، تاکہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیش کو، بلدتم میتا، مرے ہوئے دیش کو، مرے ہوئے ملک کو زندہ کر دیں، وَنُسْقِيَهُ، اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو۔ اس لیے ہم نے یہ پانی آسمان سے اتارا، اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں، یہ پانی کو پھر طرح طرح سے ہم نے تقسیم کیا ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں، لیذکروا۔ پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بغیر ناشکری کیے ہوئے، وہ ناشکری کرتے ہی ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا، فی کل قریۃ نذیرا، تو آپ کہنا نہ مانیے منکروں کا، فلا تطع الکافرین، اور مقابلہ کیجئے ان کا اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ بڑے زور کا مقابلہ۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، مرج البحرین، ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، ملح اجاج، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی، ہاں، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور رکھا دونوں دریاؤں کے بیچ، میٹھی اور کھاری کے بیچ، کیا؟ ان دونوں کے بیچ پردہ رکھا، برزخ یعنی پردہ، اور حجرا محجورا، اور آڑ روکی ہوئی، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ اور وہی ہے اللہ جس نے بنایا پانی سے آدمی، خلق من الماء بشرا، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، جس نے بنایا پانی سے آدمی، پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال، ددھیالی رشتہ دار، ددھیالی ننیاری رشتہ دار بنائے، اور سسرالی رشتہ دار بھی بنائے، دو لفظوں میں پوری رشتہ داریاں لے آئے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے کلام کا اعجاز۔ اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی، من الماء بشرا فجعلہ نسبا، پھر بنایا اس کے لیے نسب، ددھیالی ننیالی، والصہرا،
اور سسرالی. کون سی رشتے بنائے؟ سسرالی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا اور نہ برا کرے، ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں. اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا. اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے، تو آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری. یہ جو میں سنا رہا ہوں تم کو اور دعوت کا کام کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی مزدوری بھی تو نہیں مانگتا، مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑے اپنے رب کی طرف راہ. بس میری مزدوری یہی ہے، سب لوگ راہ راست پر آئے اور اپنے رب کے راستے کو پکڑ لیں. اور بھروسہ کیجئے اس پر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کیجئے کس پر؟ اس زندہ پر جو نہیں مرتا. اور یاد کیجئے اس کی خوبیاں، وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے. جس نے بنائے، وہی اللہ جس نے بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں. کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن. ساتوں زمین و آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ ہے 6 دن میں بنائے. پھر قائم ہوا، استوى علی العرش. پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ ٹھہرا، قائم ہوا عرش پر. الرحمن، وہ بڑی رحمت والا، سوجھ. تو آپ پوچھئے ان سے جو اس کی خبر رکھتا ہو. اور جب ان سے کہا جائے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہیں رحمان کون ہے؟ کیا پوچھتے ہیں یہ کافر مشرک؟ ہاں، کہ رحمان کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگے ہم جس کو تو کہے، اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا، اور زیادہ بدک کے دور ہو جاتے ہیں سجدہ کرنے کے بجائے. چونکہ انہوں نے ایسا کیا اس لیے ہم ان آیتوں پر سجدہ کر کے اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے آیت سجدہ پر سجدہ کیا جاتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنایا آسمان میں برج اور رکھا ان میں چراغ اور چاند اجالا کرنے کو. وقمرا منیرا وجعل فیہا، اور آسمانوں میں رکھا اللہ نے چراغ سراجا اور چاند اجالا کرنے کو. اور وہی ہے جس نے بنائے رات دن بدلتے سدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ شروع میں فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ اپنے تو رب کی کیا نشانی بتلائی؟ کہ کیسے دراز کیا سایہ. جب سورج نکلتا ہے مشرق سے تو ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، دور تک چلا جاتا ہے. جیسے جیسے سورج اوپر آنے لگتا ہے تو سایہ سمٹنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ جب وہ سر پہ آ جاتا ہے سورج، استوائے شمس بولتے ہیں اس کو، سورج کا ٹھہر جانا. چند لمحوں کے لیے وہ آ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. جب وہ ٹھہرتا ہے تو اس وقت ہر چیز کا سایہ سمٹ کر سایہ اصلی بن جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ہے تو اس کا سایہ تھوڑا سا پڑے گا اس طرف، اس لیے کہ سورج یہاں آیا ہوا ہے، وہ سایہ اصلی ہے. اب سورج ادھر کو ڈھلے گا، اس کو کہتے ہیں زوال. کیا کہتے ہیں؟ تو استوائے شمس، سورج کا ٹھہرنا، یہ ممنوع وقت ہے، ریڈ سگنل ہے جو چند لمحوں کا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کیا ہے؟ ریڈ سگنل ہے. اور زوال، زال یزول سے زائل ہونا، ڈھلنا. اب سورج ادھر کو ڈھلا مغرب کی طرف اور ایسا ذرا کراس جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو چیز کا سایہ ایسا ہوتے 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 پھر ادھر کو بڑھے گا. سورج ادھر تو سایہ ادھر، صبح ادھر تھا تو سایہ ادھر. تو اب کیا ہو گیا؟ جیسے ہی سایہ ڈھلا، سورج ڈھلا ادھر، تو بس چند لمحوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو زوال گرین سگنل ہے. سمجھ میں آیا؟
اور استواء شمس سورج کا ٹھہرنا یہ کیا ہے کہ یہ ریڈ سگنل ہے. ایک بہت بڑا کیلنڈر ہے وہ لکھتا تھا اوقات نماز کے نیچے زوال کے وقت 10 منٹ نماز نہ پڑھے. تو پھر میں نے باقاعدہ تحریر بھیجی وہاں پر اپنے چند نمائندوں کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے ہیں زوال کے وقت نماز نہ پڑھیں, زوال تو گرین سگنل ہے. آپ یہ لکھیں کہ استواء شمس کے وقت میں آپ نماز نہ پڑھیں, سورج جب سر پہ آ جائے. زوال جیسی ڈھلا سورج یہ تو گرین سگنل ہے, اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اصلاح کی. آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے زوال زوال زوال, اتنا ڈر جاتے ہیں کہ گویا زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے. ارے نہیں بھائی, یہ زوال تو گرین سگنل ہے, اس میں تو نماز پڑھنا ہے. استواء شمس کے وقت میں ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے, سجدہ نہیں کرنا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سایہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی, اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا. سورج اللہ تعالیٰ نے راستہ بتلانے والا بنایا دلیلا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر اسی سائے کو ہم اور اسی سورج کو ہم دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جانا پڑتا ہے سمیٹ کر. سمجھ میں آیا؟ اور وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا, اندھیرے کو اوڑھ لیتا ہے, اور نیند کو بنایا آرام صبح کا, اور دن کو بنایا اٹھ نکلنے کے لیے. جیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن مرنے والے, ویسے ہی دن میں دوبارہ مردے جیسے اٹھتے ہیں رات کی ٹیمپریری اور مجازی موت سے, نیند سے. اماتنا, کیا کہا؟ ہاں, ہم کو سلایا نہیں, اماتنا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. احیانا نیند سے بیدار کیا, ایقظنا نہیں کہا. ہم کو دوبارہ زندہ کیا. کیسے؟ بعد ما اماتنا, ہم کو موت دینے کے بعد. تو مجازی موت ہے, وہ ٹیمپریری موت ہے. تو جیسے مردے اٹھیں گے نشورا میں, نشر میں, ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں اور دن کو بنایا اٹھ نکلنے کے لیے. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے تشریحات آئے. اور وہی ہے جس نے ہوائیں چلائی. اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں چلتی, وہ بتا دیتی ہے خوشخبری کہ اب بارش آنے والی ہے. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی, پاکی حاصل کرنے کے لیے, طہورا, پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم نے پانی اتارا. کیوں اتارا؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کر دیں مردہ بستیوں کو, اور اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو پلانے کے لیے ہم نے یہ اتارا. اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے پانی. کہیں کیسے پہنچایا, نالیوں سے, کہیں ندیوں سے, کہیں ڈائریکٹ بارش سے, کہیں برف جما دیا, سال بھر پگھلا پگھلا کے پہنچا رہا ہے. یہ سب بارش ہے, اللہ تعالیٰ پانی پہنچاتا. اور پھر وہی اللہ ہے جس نے 2 دریا چلائے, میٹھے بھی اور کھارے بھی, دونوں ملتے بھی نہیں ہیں. ان کو روکتا کون ہے؟ اللہ روکتا ہے. یہ سب حکمتیں. پھر اسی سے پانی سے اللہ نے بنایا بندے کو, اور بنا کر پھر رشتہ داریاں بھی پیدا کر دی. تیرا رب ہر چیز کر سکتا ہے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا, ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اور پھر اتنی مخالفت ہے, حالانکہ حضور کا دانا پانی ان سے وابستہ نہیں. ہر نبی نے آ کر کہا لا اسألکم علیہ من اجر, سن لو بے لوس دعوت, سن لو دعوت, سن لو میری بے لوس پیغام. یہ مت سمجھنا کہ ارے بھائی جو بھی محنت کرتا ہے کچھ پانے کے لیے کرتا ہے, میرا دانا پانی میرے اللہ کی ذمہ. تب اتنی مخالفتیں کہ آرے سے کاٹا گیا نبیوں. اور ہمارا مولوی بہت جلدی گھبرا جاتا ہے, یار بہت مخالفت. اجرت لے کر گھبرا جاتا ہے. وہ بغیر اجرت کے کاٹے گئے, کنویں میں پھینکے گئے, جیل میں رکھے گئے,
اور پھر بھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ بھروسہ کس پر کریں؟ کہ اس پر جو زندہ ہے اور مرتا نہیں ہے۔ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ ہاں، جبھی جھکاؤ تو ایسے خدا کے آگے جسے کبھی بھی موت نہیں ہے، کہیں بھی موت نہیں، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ آسمان و زمین پیدا کیا، ساتوں زمین و آسمان، اس کے بیچ کی خلا کو، چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ استوى علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر ٹھہرا، عرش پر ٹھہرا۔ کیسے ٹھہرا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم قرآن جتنا بولے گا اس پر ایمان لائیں گے، یہ صحیح مومن کی نشانی ہے۔ کیفیت کہ ایسے ٹھہرا، یوں ٹھہرا، ایسے ٹھہرا۔ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہ چکر کون چلاتے ہیں؟ مجسمہ، وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں جو اللہ کا جسم مانتے ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ میرے جیسا ہوگا یا اس کے 10 انگلیاں ہوں گی، یا کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، وہ کیسے ہاتھ رکھتا ہوگا؟ ان کیفیات میں کون پڑتا ہے؟ گمراہ مجسمہ، جسم قرار دینے والے، اللہ کو اللہ کا جسم قرار دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ ٹھہرا تو ٹھہرا، اس پر ایمان لائے۔ کمیت و کیفیت کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم اتنا ہی جواب دیں گے۔ بات سمجھے گی نا؟ اگر یہاں نہیں رکے تو پھر سوالات پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد الجھ جاؤ۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، خبر والوں سے پوچھ لو رحمان کون ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم جس کو آپ کہیں اس کو سجدہ کریں؟ ہم نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے، جس نے آسمان میں بنایا برج اور جس نے اس میں چراغ بنایا، سراج، اور چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو عدلتا بدلتا بنایا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو شکر ادا کرتے ہیں کس کا؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی اور اس کے ایک کاروبار نہیں چل سکتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ دھوپ چھاؤں کے بغیر انسان کی زندگی بھی نہیں چل سکتی، اور انسان کیا بولنے کو دھوپ چھاؤں، لیکن اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ ذرا تفصیل سن لو۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان ہر جاندار کے لیے کیسی مصیبت ہو جائے؟ دھوپ ہی دھوپ، یہ تو ظاہر ہے۔ اور سائے کا بھی یہی حال ہے، ہر جگہ اگر ہر وقت سایہ ہی رہے، کبھی دھوپ نہ آئے تو انسان کی صحت تندرستی نہیں رہ سکتی۔ یہ گورے لوگ اکثر جو ننگ دھڑنگ پڑے رہتے ہیں تمہارے بیچ پر، دریاؤں کے کنارے پر، یہ دھوپ کھانے کے لیے چمڑی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ایک مولانا پونا میں 14 سال یا 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرتے رہے، اور مسجد کا چھوٹا سا کھراڑا جھوپڑی تھی، کچھ کرایہ دار بھی تھے، مولانا کی بیوی بھی تھی۔ 14 سال کے بعد بہت بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے ٹی بی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہے دھوپ کی افادیت۔ اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں، کون سی دو نعمت؟ دھوپ اور چھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی اور انسانوں کے لیے ان کو موجب راحت سکون بنایا، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو خاص خاص اسباب کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، جب نہیں ہوتے وہ اسباب تو یہ چیزیں نہیں رہتی۔ اسباب قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مسببات کا وجود قوی ہوتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے، کمزور ہوتے ہیں تو کمزور ہوتا ہے مسببات کا۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو کیا کرنا ہے؟ ہوا کو
ہوا کی بنا رکھنا ہے یا ہوا کو بنائے رکھنا ہے؟ روشنی کا سبب آفتاب ماہتاب کو بنا رکھنا ہے، بنا کے رکھنا ہے روشنی کا سبب. بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھنا ہے. اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات ایسا مستحکم مضبوط ربط ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنا فرق کے چل رہے ہیں. سورج نکل رہا ہے کہ نہیں برابر؟ لائٹ نہیں آئے گی یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سورج نہیں نکلے گا یہ نہیں ہو سکتا. وہ کب سے نکل رہا ہے پتہ نہیں. یہ اللہ کے چلائے ہوئے، بندوں کے چلائے ہوئے نہیں. بندے کمزور، چیزیں کمزور، اللہ مضبوط، اللہ کا سسٹم بھی مضبوط. آفتاب اور اس کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے دن رات اور دھوپ چھاؤں پر نظر ڈالو تو ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ملتا. کیسا سسٹم ہے؟ نہ کبھی آفتاب و ماہتاب، آفتاب یعنی سورج، ماہتاب یعنی چاند وغیرہ کی مشینری میں کوئی کمزوری آئی ہے، نہ کبھی ان کی اصلاح و مرمت کی ضرورت ہوتی ہے. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے ایک انداز، ایک رفتار سے سب چل رہے ہیں. حساب لگا کر 1000 سال بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جا سکتا ہے. جنتریاں بھی بن چکی ہے. یہ نہیں کہ بھئی 8 دن تک کہ ابھی تمہارا کیا نہیں ہوگا، دن نہیں نکلے گا، رات سے کام چلانا پڑے گا. کیوں؟ فیوز اڑ گیا ہے سورج کا. ایسا ہے، ریپیئرنگ چل رہی ہے. کبھی ہوا؟ اوے سفیان ہو گیا، حارث ہوا کبھی؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، سبب اور مسبب کا یہ مستحکم نظام جو اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا عجیب و غریب شاہکار. سبب اور مسبب، ہاں شاہکار اور اس کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ کی برہان قطعی اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا. مصیبت بتا رہے ہیں. وہ کیا مصیبت؟ اللہ نے جو مضبوط سسٹم بنایا نا وہی اللہ سے دوری کا سبب بن گئے. اب سمجھو اس کو. سورج نکل رہا ہے، کسی دن روک دے اللہ تعالی تو پھر واویلا مچے گا. برابر سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا اپنی جگہ قائم رہنا، اس چیز نے انسان کو مغالطے میں ڈال دیا کہ انسان یہ سمجھنے لگا کہ یہی سورج صاحب اصل ہے، یہی چاند صاحب اصل ہے، یہی پانی سمندر کا اصل ہے. ارے سمجھیں گے نہیں؟ ہاں صبح صبح چائے بنایا چائے والے نے اور لا کے سب سے پیارا پہلے ایک پیالہ ڈال دیا، سورج نکلنے والا ہے، سورج اصل ہے. کیوں؟ ارے اللہ کا مضبوط سسٹم ہے، وہ برابر نکل رہے ہیں. تو اللہ کو پہچاننے کے بجائے چیزوں ہی میں الجھ کے رہ گئے. خدا کو بھولا ہے انسان. فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. ایک کتے سے گیا گزرا ہے اللہ کا انکار کرنے والا. کسے؟ چاہے وہ حکومتیں چلاتا ہو، صدارت اس کے پاس ہو، وزارت ایمان ہے کہ یہ دیکھیں گے نہیں. تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ بھئی کتے سے گیا گزرا؟ مارو کتے کو پتھر، مارو کتے کو پتھر. کتے کو جیسے ہی انسان نے پتھر مارا تو پتھر ادھر گیا، وہ چکا کے پتھر کی طرف نہیں بھاگتا ہے. کس کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ پتھر چلانے والے پر. تو سورج کے چلانے والے پر، سورج کے بنانے والے پر، اور دریاؤں کے بنانے والے پر، اور چاند کے بنانے والے پر، اور ہواؤں کے چلانے والے پر، اور کھیتیاں اگانے والے پر، اس اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا نا. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے. یہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کتے سے گیا گزرا ہے جو توحید سے محروم ہے. سمجھے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ اسباب ظاہرہ ہی رہ گئے اور انہی اسباب کو تمام چیزوں تاثیرات کا خالق و مالک سمجھنے لگے. کتنی بڑی بھول، کتنی بڑی گمراہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اصلی قوت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ان کو پیدا کی. اچھا نل میں پانی آتا ہے، نل کھلا پانی آیا. اب بتاؤ نل پانی دے رہا ہے کہ اوپر کی ٹاکی دے رہی ہے؟ اگر ٹاکی میں پانی نہ ہو تو نل میں آئے گا؟ دکھتا ہے نل میں سے آتا ہوا، آ رہا کہاں سے؟ ٹاکی میں. اسی کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ اسی لیے بیان کرتا ہے اللہ کو سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں. سائنس بھکاری ہے اللہ کی.
یہ جو آسمان دیکھو، یہ سائے دیکھو، آدمی کو پیدا کیا وہ دیکھو، پانی برس رہا ہے وہ دیکھو، جو اللہ جب بھی تذکرہ مخلوقات کا کرے گا، جو سائنس اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، وہاں اللہ سائنس بھی نہیں سمجھاتا، بس مسبب الاسباب کو پہچانو یہ سمجھانا چاہتا ہے. بات سمجھے؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل. آیت مذکورہ میں یہی بصیرت انسان کو دینا مقصود ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظر میں آفتاب سے متعلق ہے اور تم اسی کو چائے پلاتے ہو روزانہ صبح، آفتاب اسی کو، ہاں، مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کے ساتھ میں کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے اندر کس نے باقی رکھا، جس کی قدرت کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. وہی در حقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے. سورج روز پوچھتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے، نکلوں، اللہ اجازت دیتا ہے تب نکلتا ہے. جس دن اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، مشرق سے نکل وہ مغرب سے نکلے گا، قیامت آ جائے گی. یہ سب حدیثوں میں موجود ہے، ہمارے نبی نے یہی بتایا. انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے سائے کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو اس آیت میں فرمایا قبضناہ الینا قبضا یسیرا. پھر سائے کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا. یہ ظاہر ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت اور جہت اور سمت سے بالا تر ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہے، طرف گرفت کچھ بھی نہیں. اس کی طرف سائے کا سمٹنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی قدرت کاملہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات بھی بڑی حکمت پر مبنی ہے. رات کی نیند یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھو رات بنایا لباس آرام کے لیے، اور تو اس میں اللہ فرما رہے انسان کے پورے بدن کا ساتر ہے. جیسے لباس انسان کے پورے جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح رات ایک قدرتی پردے کی چادر ہے جو پوری کائنات کو اڑا دی جاتی ہے. رات سمجھے؟ سباتا، یہ سبات شبد سے مشتق ہے جس کے اصل معنی کاٹنے کے. سباتا شبد سے مشتق ہے، سین بے اور تے، کیا مطلب ہے؟ کاٹنا. سبات وہ چیز ہے جو جس سے کسی دوسری چیز کو کاٹا جائے. اب نیند کو سبات کیوں کہا؟ سوال ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نیند کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ دن بھر کی محنتوں کا تھکان اور کمزوری اس سے کٹ جاتی ہے. بہت تھک گیا، خصوصاً 40 کے بعد، اور اس زمانے میں خاص طور 1-2 گھنٹہ ذرا سا اٹھے، فریش ہوئے، تھوڑا کام کیے یا بات چیت کیے، تھوڑا بیٹھے، پھر ذرا سونے کو دل بولتا ہے. آدھا گھنٹہ ذرا سا آرام کیے، تھوڑی نیند لگی، جھپکی لگی، پھر فریش ہو گئے، پھر کام میں لگ گئے. تو نیند تمہاری تھکنوں کو کاٹ دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس لیے نیند کو سباتا کہا. افکار و خیالات منقطع ہو کر دماغ کو آرام ملتا ہے، اس لیے سبات کا ترجمہ راحت سے کیا جاتا ہے. آیت کے معنی یہ کہ ہم نے رات کو ایک چھپانے والی چیز بنایا، پھر اس میں انسان اور سارے جانداروں پر نیند مسلط کر دی جو ان کے آرام اور راحت کا سامان ہے. یہاں کئی چیزیں قابل غور. دیکھو دھیان دو، روشنی میں نیند آنا مشکل ہے، اور آ بھی جائے تو جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا، ٹھنڈا بھی بنایا. رات اندھیری بھی ہے اور بولو ٹھنڈی بھی ہے تاکہ نیند آ جائے. اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت ہے. تیسری نعمت یہ کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ہی وقت میں رات میں جبری طور پر طے کر دی، سب سو. یہ نعمت ہے اللہ کی. ہاں رات کو انسان بھی سوئیں گے، جانور بھی سوئیں گے. ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جس وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف ہوتے، ہاں، اور شور و شغب کا سبب بنتے. اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے، چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل ڈالتے. اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہیں. پاؤ لینا ہے، بٹر لینا ہے، دودھ لینا ہے، وہ سو رہے ہیں. ارے سمجھے گے نہیں؟ مصیبت ہو جاتی نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور ضرورت کا مسئلہ ہے، اس لیے سونے کا وقت جبری طور پر رات کو کر دیا، سب سو جاؤ، اور کام کا وقت دن میں کر دیا. اچھا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ یہ جبری قانون نیند کا نہ بناتا
اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی، بھائی آ جاؤ نیند کا ٹائم طے کرنا ہے. ہم آئے تھے بھوکے مر رہے ہیں آج، کیوں؟ ہم جب چلے بازار کے اندر تو تمہاری دکانیں بند تھی، کھانے کا کوئی سامان ہی نہیں ملا، نہ ہوٹل ہے، نہ پاؤ بٹر ہے، نہ بیکری ہے، نہ کچھ ہے، سب بند ہے. نہیں، وہ ہمارا سونے کا ٹائم تھا، لیکن ہمارے لیے جاگنے کا ٹائم تھا. تو چلو بین الاقوامی کانفرنس کر کے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. تو اب بتاؤ، نیند کا ایک وقت تمام دنیا کے لوگ مل کے طے کر سکتے تھے؟ آج کے چھوٹے مسائل طے نہیں ہوتے، کوئی بولتا دن، کوئی بولتا رات، کوئی صبح، کوئی شام. یہ تو اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے. اس نے زبردستی نیند طاری کر دی. کتنا بھی رات کو دیر تک جاگے سونا تو سونا ہی ہے اس. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی طرح دن کو اللہ نے نشور فرمایا، نے زندگی فرمایا، کیونکہ اس کا مقابل یعنی نیند ایک قسم کی بات ہے اور اس کی زندگی میں تشریح کر دیا آپ نے. جس طرح رات کو نیند کے لیے مخصوص فرما کر بڑا انعام کیا، دوسری ضروریات کے لیے دن کو کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے طے کر کے بڑا احسان کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. طہور کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آسمان سے طہورا اتارا، شربت نہیں، پانی. کیسا پانی؟ طہورا. طہورا کہتے ہیں لفظ عربی میں اس چیز کو جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھے. خود پاک ہے پانی، آسمان سے اترنے والا، اور پھر یہ دوسروں کو پاک کرتا ہے. تمام کی پاکی کیسے حاصل ہوتی؟ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو کیسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ پانی جب تک کثیر مقدار میں ہو، یہ پانی اللہ نے آسمان سے اتارا. لینے والے کا برتن گندا ہے تو گندا ہوگا، سمجھ میں آئے؟ ورنہ پانی پاک اترتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اتارا، اب یہ پانی تالابوں میں جمع ہوا، چھوٹے بڑے برتنوں میں جمع ہوا، اس کی مقدار ہے. اگر یہ بڑا رہا تو پھر کتنے بھی جانور مرے کچھ ہو کھپ جائیں گے، یہ ناپاک نہیں ہوگا. بڑے پانی کے ناپاک ہونے کی 3 میں سے ایک شرط ہے، رنگ بو مزہ. 3 میں سے ایک بدل جائے، رنگ بو مزہ 3 میں سے ایک بدل جائے. ہتھی مر گیا اور تالاب کے اندر، بھگون کے تالاب کے اندر، اور کتنی مچھی مرتی ہے، ویل بھی مرتی ہے، لیکن پانی کا ٹیسٹ اگر خراب ہو گیا تو بولیں گے یہ ناپاک ہو گیا. یا رنگ خراب ہو گیا تو بولیں گے یہ ناپاک ہوا. رنگ بو یا بانس آنے لگی اس میں تو بولیں گے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چھوٹا پانی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھوٹا سا حوض بھی چل جائے گا، جس کو قلتین کہتے ہیں. کہ چھوٹا سا حوض ہے اور اس میں آیا، بندر نے مود دیا، اس کے اندر بچے نے پیشاب کر دیا تو ناپاک نہیں ہو. ہمارے یہاں اس کے لیے 250 اسکوائر فٹ پانی کی سطح دکھنا ضروری ہے. 250 اسکوائر فٹ، دہ در دہ پرانی اصطلاح ہے فقہ کی کتابوں میں. 10 بائی 10، یہ 10 بائی 10 کیا ہے؟ یہ 10 بائی 10 گز ہے، اور گز اس کو بولتے ہیں. کس کو؟ اور یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ اب 1.5 فٹ کو 10 سے ایسا اور 10 سے ایسا کرو تو کتنا ہوا؟ 15 بائی 15 کتنا ہوا؟ اور 15 بائی 15 کو تم جب ناپو گے تو وہ 250 اسکوائر فٹ نکلے گا. اب 250 اسکوائر فٹ یوں بنا لو جیسے ہمارے اجتماعات میں بنتے تھے ہاؤس، ہے نا؟ چوڑائی میں چھوٹے لیکن لمبائی میں بڑے. تو آسمان جس کو دیکھے وہ پانی کی اوپر کی سائز ہونا چاہیے 250 اسکوائر فٹ. لمبوترا ہو، چوکون ہو، تکونا ہو، گول ہو، سب چل جائے. اندر کتنا پانی وہ نہیں دیکھیں گے، بس پانی یوں اٹھایا ہتھیلی کو، ہتھیلی سے، اور نیچے کوئی اس کی زمین دکھ گئی تب بھی چل جائے گا. پانی بہت بھرا ہوا ہے لیکن اوپر کا منہ جو ہے وہ 200 اسکوائر فٹ ہے. امام ابو حنیفہ بولیں گے پانی ناپاک ہو جائے گا بچے کے مودنے سے بھی. اور اگر 250 اسکوائر فٹ، اتنی تشریح سے تم کو کوئی نہیں بتائے گا.
اور اگر 225 اسکوائر فٹ اوپر کی سطح ہے, نیچے بہت کھول بھی نہیں, اب اس میں بچے نے مود دیا یا کوئی گر کے مر گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ زیادہ تشریح ابھی نہ. تو طہورا, کیا کہا؟ طہورا, جو خود پاک ہو وہ پانی اتارا اللہ نے اور دوسروں کو پاک کرے. پھر ہم تم کو پلاتے ہیں, تمہارے چوپایوں کو پانی پلاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور پھر ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں, پھیرتے رہتے ہیں, کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں. اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے. آج راز بھی سن لو, یہ جو اللہ تعالیٰ کبھی ادھر برسات زیادہ کرتے کبھی ادھر کرتے ہیں, واہ رے واہ اللہ کی حکمت. کبھی دوسرے شہر میں, ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے, یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں, بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. البتہ بحکم الہی یہ اور ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی, کسی میں کم کر دی. اب کیوں کرتا ہے اللہ ایسا؟ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دیتا ہے اور متنبع کرتا ہے, ہاں, اور بعض اوقات زیادتی کر کے بھی عذاب دیتا ہے. واہ رے واہ, پانی بھی پلاتا ہے, اسی میں اللہ تبارک و تعالی تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسی میں اللہ تعالی عذاب بھی دیتا ہے. سانگلی اور کولہاپور میں بہت آتی باڑیں, اور بہار شریف تو بہ کر ہی ادھر آ جاتا ہے نا, ابھی بھی لگاتار بارش ہی ہو رہی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, انسان کے بس کی نہیں ہے. تو دیکھو یہ جو بارش کم ہوئی زیادہ ہوئی, ہم تو یہی تبصرے کرتے ہیں, اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کیا کرتا ہے, زیادتی کو عذاب بنا دیتا ہے کسی بستی کے لیے, اور بعض جگہ کم دے کر بھی تنبیہ کرتا ہے سدھر جاؤ ورنہ میں پانی روک سکتا ہوں. تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اسی کو عذاب اور سزا بنا دیا. ہاں, جہاد بالقرآن وجاہدوا بہ, اللہ فرما رہے ہیں محمد اس قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجئے, منکرین سے جہاد, زبردست جو ہے لڑائی کیجئے. اس سے مراد قتال اور جنگ نہیں, بلکہ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس قرآن کو سنا سنا کر ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کیجئے. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اور اسی نے دو دو پانی چلائے ہیں. دنیا میں کئی جگہ ہے ایسا, یہ گجرات میں بھی ہے, کئی جگہ لوگوں نے دیکھا, اور یوٹیوب پر تو اب آسان ہو گیا دیکھنا کہ دو پانی چلتے, کبھی اوپر کا پانی نیچے کا پانی. یہ جو ہمارے میٹھے پانی ہیں, تاپتی ندی ہے, کرشنا ندی ہے, جو بھی سمندر سے ملتے ہیں, اور سمندر کا کھارا پانی جوار بھاٹا کے وقت میں اوپر چڑھ جاتا ہے, اور جب واپس جاتا ہے تو وہ کھارا ہی جاتا ہے, میٹھے کو لے کر نہیں جاتا, میٹھے میں کھارا نہیں ملتا تاکہ پینا آسان ہو جائے. کتنا بڑا کرم ہے مسلح. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ میٹھا کھارا کیوں بنایا؟ اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی. میٹھا تو پینے کے لیے بنایا, اور دنیا میں زیادہ حصہ کھارے پانی کا ہے چاروں طرف, کڑوا کھارا سمندر, اور یہ خشکی کا حصہ بہت کم ہے. اس میں جتنی گندگی آتی ہے, میٹھا پیتے رہو لیکن جتنی گندگی گٹر وغیرہ, جیسی بمبئی شروع ہوتا ہے نا تو بدبو بتا دیتی ہے کہ بمبئی شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو میٹھا پانی ہے وہ میٹھا پانی سمندر سے ملتا ہے, اور سارے بمبئی کی گٹریں اس میں جا کر ملتی ہے تو وہ بدبوئیں بتاتی ہے. وہ میٹھے پانی کی وجہ سے پورا گھل نہیں سکتا, سڑ نہیں سکتا وہ میٹھے پانی کی وجہ. تو اللہ نے میٹھے پانی اور خشکی میں جو کچھ ہے, مرنے والے اور گندگی, یہ سب کو آس پاس کے سمندروں میں لے جا کر ڈال دیا, اور سمندروں کا پانی اور سمندروں میں مرنے والے جانور یہ سب کے سب بھسم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اس کے کڑوا پن اور کھارے پن کی وجہ سے. یہ اللہ کا احسان ہے. پھر انہی سمندروں سے بھاپ اٹھاتا ہے, پھر آسمانوں پر لے جاتا ہے, پھر وہاں سے میٹھا کر کے برساتا ہے, اور کہیں بھی برسائے وہ نیچے آنے کے بعد میں یہ جو گندا پانی ہوتا ہے, یہ گندے پانی کو یہی مٹی فلٹر کر کے تمہارے پاس لاتی. یہاں پونا سے جتنی بڑی بڑی ناگ جھیریاں مل کے ایک بڑا نالا بن کے جاتی ہے,
یہی تمہارے ادھر جاتی ہے کدھر بھگون میں, اور بھگون کی بڑی ندیاں بنتی ہیں اور وہ بھگون کی ہی مچھی آپ تناول فرماتے ہیں. یہ اللہ کا فلٹر سسٹم ہے. ہاں تو بولتے ہیں مٹی نہیں آنا پانی میں, ارے یہی مٹی جس کے تھپیڑے کھا کھا کر ناپاک پاک ہو جاتا ہے اور گندا صاف ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ منرل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منرل واٹر. یہ سب اللہ کا سسٹم ہے. پھر اس اللہ نے رشتے بنائے. دیکھو میں نے بتایا نانی دادی والے رشتے, نانا دادا والے رشتے کون سے؟ نسبہ, یہ نسب ہے ہمارا. اور صہرا داماد اور سسرے والے رشتے. تو ایک پانی سے بنا ہے کہ انسان کو اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے اکیلا نہیں جی سکتا, تو اللہ نے رشتہ داریاں پیدا کر دی. کتنا بڑا کریم ہے وہ اللہ.